آج کی 26ویں تراویح میں 29ویں پارہ کا آخر یعنی تکمیل ہوئی اور 30ویں پارے کی ابتدا ہوئی، یعنی سورۃ الدہر سے سورۃ الشمس تک، سورۃ البلد تک سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں بیان کیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ پھر انسان کی دو قسمیں بیان کی گئیں کہ بعض انسان شکر گزار ہیں اور بعض ناشکرے ہیں۔ تو شکر کرنے والوں کی جزا جنت ہے اور ناشکری کرنے والوں کی سزا جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جنتیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ ایمان والے وہ ہیں کہ جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں، اہل ایمان کی کیا صفات ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور صرف کھانا نہیں کھلاتے، اللہ نے آگے فرمایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور وہ اس نیت سے کھلاتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، خاص اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے، یہ بڑی قابل غور بات ہے، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں مساکین کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور یتیموں کو کھلاتے ہیں، لیکن محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اور رضا بھی کیسی کہ وہ ارادہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ یاد رکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، ہمارے اسلاف کا معاملہ یہ تھا، خصوصاً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ میں روایت کیا جاتا ہے بارے میں کہ جب کسی کو آپ کچھ دیتی اور کوئی دعا دیتا تو فوراً بدلے میں دعا دیتی۔ تو آپ سے پوچھا گیا اس کی وجہ، تو آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے جو دعا دی ہے، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو صدقہ کیا ہے، جو بھی کیا، خرچ کیا، تو ایسا نہ ہو کہ اس نے جو دعا دی وہ اس کا بدل ہو جائے، لہٰذا دعا کے بدلے میں فوراً دعا دے دیتی ہوں تاکہ دعا کا بدل ہو جائے، اور یہ جو نیکی کی ہے وہ محض اللہ کے لیے رہے اور اس کی جزا آخرت میں رہے۔ تو یہ اللہ والوں کا طریق رہا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی نیکی کرو، کسی کے ساتھ بھلائی کرو، خیر خواہی کرو، تو شکریہ اور دعا کے لیے بھی نہ کہو، اور کوئی دعا دیتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ بھی بدلے میں فوراً دعا دے دیجیے، اس سے اچھی دعا دے دیجیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نیکی محض اللہ کے لیے، اور انشاءاللہ اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ہم تمہیں خالص، وہ کہتے ہیں اہل ایمان کہ ہم تمہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، بے شک ہم اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ہمیں ڈر ہے جو بہت ترش اور نہایت سخت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تو انہیں اللہ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تو انہیں اللہ اس دن کے شر سے بچا لے گا،
انہیں اللہ اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تر و تازگی اور خوشی دے گا. کنہیں؟ کہ جو دنیا میں کہتے ہیں کہ ہمیں اس دن کا ڈر ہے. کس دن کا؟ حشر کے دن کا، قیامت کے دن کا. پہلے بھی بارہا ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا. میں 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا. جو مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا تو میں اسے روز حشر بروز قیامت ضرور خوف زدہ کروں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے خوف زدہ رہا، ڈرتا رہا، تو میں اسے روز محشر امن دوں گا، سلامتی دوں گا. تو اب یہاں پھر اس آیت مبارکہ پہ غور کیجئے. اللہ نے اہل ایمان کی صفات کو بیان کرتے فرمایا کہ وہ کس لیے نیکی کرتے ہیں. بے شک وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے. تو اب میں اور آپ غور کریں کہ کیا ہم واقعی حشر کا تصور کرتے ہیں، قیامت کا تصور کرتے ہیں، یا بے خوف زندگی گزار رہے ہیں؟ کہ اہل ایمان کی صفت تو یہ ہے، اور حدیث میں بھی فرمایا کہ جو دنیا میں ڈر کے رہا اسے قیامت کے دن امن ملے گا، اور جو دنیا میں بے خوف زندگی گزارتا رہا. اور اگر ہم اپنے معمولات پہ غور کریں تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بے خوف زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے جو معاملات ہیں، ڈر والے ایسے نہیں ہوتے، ڈرنے والے ایسے نہیں ہوتے. ان کی نمازیں بستروں پہ نہیں نکلتی. وہ موبائل میں اور سوشل میڈیا پہ ایسے مست نہیں ہوتے کہ نمازوں کا وقت نکل جائے. وہ دعوتوں میں ایسے تیار نہیں ہوتے کہ وضو کرتے میں اب انہیں مشکل ہو. وہ ایسا نہیں ہوتا. ڈر والے ایسے نہیں ہوتے. وہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہیں. ان کے پان، سگریٹ، نشے، گٹکے، ماوے ان کے روزے نہیں چھڑاتے. وہ صرف چھٹی والے دن روزے نہیں رکھتے. تو پھر فرمایا کہ جو ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اس دن کا ڈر ہے، تو اللہ نے فرمایا تو انہیں اللہ اس دن کے شر سے بچا لے گا. تو قرآن و حدیث بار بار کہہ رہے ہیں کون محفوظ ہوں گے؟ جو یہاں ڈریں گے، جو یہاں اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی موت کو کچھ وقت تنہائی میں نکال کے یاد کرے، تصور کرے. ہمارا معاملہ تو یہ، تو ہم تو قبرستان میں جا کے تصور نہیں کرتے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ یہ تھا کہ قبرستان کسی جنازے کے ساتھ چلے جاتے تو گھنٹوں ہوش ہی نہیں رہتا، روتے رہتے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے. ہمارے ہاں تو قبرستان میں بھی موبائل چین نہیں لینے دیتے، گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار جلدی کرو، کتنی تاخیر ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہیں لوگ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں جسے یہ کیفیت مل گئی، فرمایا تو انہیں اللہ اس دن کے شر سے بچا لے گا، وہ خوش نصیب ہوں گے، اور انہیں تر و تازگی اور خوشی دے گا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اور ان کے صبر کے سبب انہیں جنت اور ریشمی کپڑے بدلے میں دے گا. اور اس کے بعد کثیر آیات جنت کی ایسی نعمتیں ذکر کی گئیں. سورۃ الدہر، اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، کہ آپ پڑھتے جائیں، جھومتے جائیں. لیکن اہل ایمان کی صفات جب تک ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا. اور یہ ان آیات کا شان نزول کیا ہے، وہ بھی بڑا پیارا واقعہ ہے. علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، اور امام حسن و حسین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن و حسین بیمار ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا علی اگر تم بچوں کی شفا کے لیے نظر یعنی منت مانو تو اچھا رہے گا. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی کنیز حضرت فضہ نے نظر مانی کہ اگر اللہ ان بچوں کو شفا دے تو اللہ کی رضا کے لیے 3 روزے رکھیں گے. اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ منت کس کس چیز کی مان سکتے ہیں؟ جو عبادت میں سے ہو، روزہ، نفل،
یا اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا. صرف منت، شرعی منت اسی کو کہتے ہیں اور اسی کا پورا کرنا واجب ہے. شرعی منت کسے کہتے ہیں؟ جو عبادت میں سے ہو. نماز یعنی آپ 2 رکعت نماز نفل کی مان لیں. روزے جیسا کہ اہل بیت اطہار نے مانی کہ اللہ شفا دے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. لیکن اللہ اکبر، میرے آقا کے گھرانے کی سادگی پہ قربان کہ روزے تو رکھے لیکن گھر میں راشن نہیں تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کے 3 سا بطور ادھار لیے، جو ادھار لائے. سیدہ پاک نے 1 سا سے چند روٹیاں تیار کیں اور افطار کے وقت سامنے رکھا. اتنے میں کسی مسکین نے صدا لگا دی. قرآن پاک میں آیت میں کیا 3 لوگ کون سے ذکر ہوئے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. 3 لوگ. تو پہلے دن صدا لگا دی مسکین نے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کر دی روٹیاں اور پانی سے افطار کر لیا. دوسرے دن پھر روزہ رکھا. افطاری کے وقت کسی نے کہا میں یتیم ہوں، ساری افطاری صدقہ کر دی. تیسرے دن پھر روزہ تھا. جب افطاری کا وقت ہوا تو کسی نے صدا لگائی کہ میں قیدی ہوں، اسیر ہوں، تو پھر صدقہ کر دیا. روایتوں میں علماء فرماتے ہیں تب جبریل امین یہ صورت لے کر نازل ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کے اہل بیت کو سلام فرماتا ہے. یہ اہل بیت اطہار کا عالم تھا کہ سب کچھ جو کچھ ہوتا تھا لٹا دیتے تھے. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہاں علماء فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو اہل ایمان ان کی پیروی کریں گے یہ حکم ان سب کے لیے عام ہے، فضیلت ان سب کے لیے عام ہے. البتہ اس کا شان نزول اہل بیت اطہار کے بارے میں ہے. اسی طرح آج سورہ مرسلات کی تلاوت ہوئی. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے مجرمین کا انجام ذکر فرمایا. آیت نمبر 29 سے جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا اور آیت نمبر 41 میں نیک متقین کے انعامات کو ذکر کیا گیا. آج جتنی بھی صورتیں تلاوت ہوئیں کم و بیش تمام میں ہی قیامت کے ہولناک دن سے ڈرایا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ النبا، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت اور ان جیسی دوسری صورتوں نے مجھ کو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیا. اصل میں ہم چونکہ اس کے مفہوم سے اور عربی سے واقف نہیں ہیں، ورنہ ان صورتوں میں جس طرح قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا، احوال ذکر کیے گئے، تو اگر بندہ اس کو سمجھ کے سنے یا پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کانپ جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو ایسے دیکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کو بالکل سامنے دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھے. اور یہ تینوں صورتیں آج تلاوت ہوئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ آئے گی، یعنی جب قیامت قائم ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، یعنی بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اور اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. یعنی کوئی رشتہ، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا. تو ہم کس یقین کے ساتھ، کس امید کے ساتھ جی رہے ہیں؟ فرمایا کوئی رشتہ، نہ بھائی بھائی کے کام آ سکے گا، نہ بیٹا ماں باپ کے، نہ ماں باپ اولاد کے، نہ بیوی بچوں کے، نہ بیوی بچے ان کے کام آ سکیں گے. ایسا ہولناک دن. اللہ اکبر. اور یہاں ایک اور بات غور کرنے کی ہے، پھر اس دن آسرا کون ہے؟ اس دن آسرا کون ہے؟ اللہ. اس دن آسرا صرف میرے آقا کی ذات ہے. امام عشق و محبت کیا پیارے انداز میں فرماتے ہیں، ماں جہاں اکلوتے کو چھوڑے آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، ہم تو ہلکے ہیں، ہمارے پاس ہے ہی کیا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. تو خدا کی قسم ایک ہی ذات ہے، تو پھر کیوں نہ مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس آسرا ہی کیا ہے؟ اس ہولناک دن جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ نہ بھائی بھائی کے کام آ سکتا ہے، نہ باپ بیٹے کے، نہ ماں بیٹے کے، نہ بیوی بچے ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں. تو ایک طرف قیامت کی یہ ہولناکی ہے، اور ایک طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام محمود پر فائز ہونا ہے، آپ کی شفاعت کبریٰ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. طویل روایتیں ہیں کہ کل بروز قیامت جب 50، قرآن نے کہا، کل ہی تلاوت ہوئی وہ آیت کہ کل قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اس دن جب آدھا دن کتنا ہوا؟ 25,000 سال لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اور کوئی جنبش نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. فرمایا کہ لوگ تڑپ کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو آپ کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کی طرف جاؤ. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جائیں گے، انبیاء کرام کو ڈھونڈیں گے، لیکن جس نبی کی بارگاہ میں جائیں گے وہ کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کی طرف جاؤ. روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، آپ بھی فرما دیں گے اذهبوا الی غیری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، آپ بھی فرما دیں گے اذهبوا الی غیری، اور کہیں گے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ. تمام امتیں، صرف حضور کی امت نہیں، تمام امتیں. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے تو آپ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، آپ کہیں گے انا لہا، میں ہی ہوں آج کے لیے. شفاعت کبریٰ کا صحرا آپ کے سر سجا ہے. اسی کو تو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں کہ جہاں سب منع کر دیں گے، سب دوسرے کی طرف بھیج دیں گے، وہاں رسول اللہ موجود ہوں گے. تو اللہ ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں جینا مرنا نصیب فرمائے. ہاں، جو کامیاب ہو گیا، جس نے یہاں اللہ کے خوف میں زندگی گزار لی، اور وہ جو صفات اللہ نے اہل ایمان کی بیان فرمائی اس سے متصف رہا، ان صفات کو اپنانے کی کوشش کی، تو آگے اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن خوش ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ہاں بہت سے چہروں پہ اس دن گرد پڑی ہوگی. ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ وہی کافر بدکار ہیں. اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار. تو
انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ زندگی کس طرح گزار رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جاہل ہے، بے وقوف ہے کہ جو عمل کو چھوڑ کے محض اللہ کی رحمت کے بھروسے محض عمل چھوڑ دے اور اللہ پر امید رکھے، وہ بے وقوف ہے۔ اب ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھئی اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ بے شک اللہ رحیم و کریم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ لیکن ہم جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی رحمت پر معاف کیجیے گا یقین رکھتے ہوئے نہیں، اپنی سستیوں اور کاہلیوں کو ایک خوبصورت پہناوا، ایک خوبصورت شکل دینے کے لیے کہتے ہیں۔ یعنی شیطان کے علماء نے فرمایا 70,000 نورانی وار ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے بہت اچھا کر رہا ہوں، میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، یعنی میرا تو بیڑا پار ہو گیا، یعنی عمل کروں نہ کروں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، فرائض و واجبات پر عمل کروں نہ کروں، بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے آپ کسی ماتحت کو اپنے پاس ملازم رکھیں یا اپنی اولاد سے کئی کام کہیں، روز کہیں، اور وہ کہ حضرت مجھے آپ سے محبت ہے لیکن کام نہیں ہے، کام نہیں کہ آپ کئی ملازم رکھ لیں کسی کو ماتحت، اور آپ اس کو کوئی کام بولو کام نہ کرے، بس یہ کہتا ہے حضرت میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، تو ایک دن دو دن کیا آپ برداشت کریں گے؟ تو جب آپ اور میں اپنے لیے برداشت نہیں کرتے، کہ بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو عمل کو چھوڑ دے محض رب پر بھروسہ کرے۔ اس کا مطلب وہ رب پر حقیقتاً بھروسہ نہیں کر رہا، وہ شیطان کے نورانی وار میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح آج ہی کی سورہ مبارکہ میں سورہ مطففین کی تلاوت ہوئی، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا لیں، جب اپنے لیے پسند کریں کچھ لینا تو پورا پورا چاہیے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کمی کر دیں، ڈنڈی مار دیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک عظمت والے دن کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں یاد رکھیے یہ جو مذمت بیان کی گئی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے کہ جن کا کام ایسا ہو کہ جو وزن کر کے بیچا جاتا ہو، بلکہ ہر وہ شخص جو سامنے والے کا جو حق بنتا ہے اس میں ڈنڈی مارتا ہو، چاہے آپ کا تعلق وزن کر کے ناپ کے تول کے بیچنے والی چیزوں سے ہو یا سروسز سے ہو، خدمات سے ہو، سامنے والے صارف کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو پورا پورا دینا یہ ذمہ داری ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ بھی اس کی وعید میں شامل ہے۔ اس کے بعد آج ہی مبارک سورج جس پہ آج کی تراویح کا اختتام ہوا، سورہ بلد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی کیا شان بیان فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہو۔ یاد رکھیے کہ اللہ جس چیز کی قسم ارشاد فرمائے سمجھ جائیے کہ وہ دوسروں سے ممتاز ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ جیسے اللہ نے کھانے والی چیزوں میں والتین والزیتون کی قسم ارشاد فرمائی، انجیر اور زیتون کی، تو یقیناً اس کے اندر کئی حکمتیں، ڈھیروں فائدے ہیں اگر آدمی سمجھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر کی قسم کھائی، شہر مکہ کی، لا اقسم بہذا البلد، کیوں؟ اس میں کعبۃ اللہ ہے، بھائی اس میں کعبۃ اللہ ہے، اس شہر کی تو کتنی عظمت ہیں،
زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، سب اللہ کی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، کتنی نشانیاں ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، جبکہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں. یعنی قسم اس لیے نہیں ارشاد فرمائی کہ کعبۃ اللہ ہے، بے شک کعبۃ اللہ کی عظمتیں اپنی جگہ، شان اپنی جگہ، زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن اللہ کو اپنے محبوب سے پیار اتنا ہے کہ اللہ نے فرمایا اس شہر مکہ کی قسم کے محبوب آپ اس میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا حقیقی فہم نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا کریم. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. مالک کریم ہماری اس ناقص حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے روزے، تراویاں، معتکفین کا اعتکاف، ہمارا درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. اس کی برکت سے ہماری، ہمارے ماں باپ اور تمام امت مسلمہ کی حتمی مغفرت فرما. تمام امت مسلمہ کو امن و سلامتی نصیب فرما. بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو کفار اور ظالموں کے ظلم و ستم سے حتمی دائمی نجات عطا فرما. مسجد اقصیٰ کو دائمی آزادی نصیب فرما. ہمارے شہر کراچی کو قتل و غارت گری، ڈکیتی، نشے جیسی برائیوں سے، جرائم سے محفوظ فرما. اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اغفر امت محمد، اللہم انصر امت محمد، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد.